بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی آزادی بے معنی ہے جہاں لوگ اپنے گھروں اور گلیوں میں محفوظ نہ ہو۔ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، والدین سکھاتے ہیں، اسکول کی کتابیں سکھاتی ہے، میڈیا سکھاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ آزادی کے لیے ضروری نہیں کہ تم زمین اور آسمان خرید لو، لیکن کم از کم خود کو مت بیچو۔ میری کامیابیوں سے مجھے مت پرکھو، مجھے پرکھنا ہے تو اس سے پرکھو کہ کتنی بار میں نیچے گر کر پھر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ غربت خیرات سے نہیں، انصاف سے ختم ہوتی ہے۔ تعلیم ایک سب سے طاقتور ہتھیار ہے جسے آپ دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جب کسی انسان کو اپنی زندگی گزارنے کے حق سے انکار کیا جاتا ہے جس پر وہ یقین کرتا ہے، تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا کہ وہ غیر قانونی ہو۔ ناراضگی زہر پینے کے مترادف ہے، اور پھر امید ہے کہ اس سے آپ کے دشمن ہلاک ہو جائیں گے۔ آزاد ہونا محض کسی زنجیروں سے دستبردار ہونا نہیں ہے، بلکہ اس طرح زندگی میں رہنا ہے جس سے دوسروں کی آزادی کا احترام اور تقویت ملتی ہے۔ میرے کامیابی کے مطابق مجھ سے انصاف نہ کرو، مجھ سے فیصلہ کرو کہ میں کتنے بار نیچے گر گیا اور دوبارہ اٹھ کھڑا ہوا۔ پیچھے سے آگے بڑھے اور دوسروں کو یہ باور کرنے دے کہ وہ سامنے ہے۔ معاشرے کی روح کے بارے میں اس سے بڑا کوئی انکشاف نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایک اچھا سر اور ایک اچھا دل ہمیشہ ایک مضبوط امتزاج ہوتا ہے۔ ایک منزل پر پہنچنے کے بعد ایک انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے بعد اور بھی بہت سے منزلیں ہیں جہاں پہنچنا ہے۔ میں نے کبھی بھی ذاتی انعامات کی زیادہ پرواہ نہیں کی، کیونکہ کوئی شخص ایوارڈ جیتنے کی امید میں آزادی کا جنگجو نہیں بن سکتا۔ بات چیت کے دوران میں نے ایک چیز یہ سیکھی ہے کہ جب تک میں اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتا، میں دوسروں کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بہادر آدمی وہ نہیں جس کو کوئی خوف نہیں، بلکہ وہ ہے جو اپنے خوف پر فتح حاصل کر لیتا ہے۔ آپ جہاں کھڑے ہیں اس پر منحصر ہے کہ آپ کہاں بیٹھتے ہیں۔ ہمیں وقت کا تخلیقی لحاظ سے استعمال کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے یہ محسوس کرنا چاہیے کہ صحیح کام کرنے کا وقت ہمیشہ ہی مناسب ہے۔ فاتح خواب دیکھنے والا ہوتا ہے جو کبھی دستبردار نہیں ہوتا ہے۔ میں اپنے فیصلے کا ماسٹر ہوں اور اپنے عزم کا کپتان ہوں۔ جب آپ اپنی روشنی کو چمکنے دیتے ہیں تو ہم لاشعوری طور پر دوسرے لوگوں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ اپنے دشمن کو جانیں اور اس کے پسندیدہ کھیل کے بارے میں جانیں۔